بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ رمضان المبارک کا رحمتوں برکتوں والا مہینہ قریب ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اس رحمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قید کیا ہوا ہے تاکہ میرے بندے آسانی سے نیک کام کر سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارکہ میں فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، اور جو نوافل ہوتے ہیں ان کا ثواب فرائض کے برابر ہوتا ہے۔ تو جس طرح انسان رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے، اسی طرح دوسری بہت سی عبادات کرتا ہے، تو وہاں پر ایک سنت عبادت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا کی، صحابہ کرام نے بھی ادا کی، اور وہ ہے نماز تراویح۔ نماز تراویح ہر بالغ عاقل مسلمان انسان پر سنت موقدہ ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز تراویح ادا کی، لیکن چند دن۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے تھے، ان کو فرمایا کہ آپ نماز تراویح پڑھائیں، یعنی جماعت کروائیں، باقی تمام صحابہ کرام آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 تراویح جماعت کے ساتھ مسلسل، یعنی تمام رمضان المبارک میں ادا کی گئیں، اور اس کے بعد یہ معمول چلتا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ 20 رکعتیں نماز تراویح ادا کریں، تو کسی بھی صحابی نے انکار نہیں کیا کہ ہم یہ نماز ادا نہیں کریں گے یا ہم 20 سے کم رکعت ادا کریں گے، ایسا نہیں ہوا۔ تمام صحابہ کرام کا 20 رکعت جماعت کے ساتھ نماز تراویح پر متفق ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایسی نماز نہیں ہے کہ کوئی پڑھے یا نہ پڑھے یا 20 رکعت سے کم پڑھے، بلکہ 20 رکعت سنت موقدہ ہے۔ اگر 20 رکعت سے ایک رکعت بھی کسی نے کم ادا کی تو وہ سنت موقدہ ادا نہیں ہوگی۔ پھر انسان کیوں چھوڑے اس نماز کو کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرما رہے ہیں، رحمت کی بارش فرما رہے ہیں کہ نوافل کا ثواب فرائض کے برابر دیا جا رہا ہے، تو پھر وہ انسان جو ہے کم بخت ہوگا، وہ بد نصیب ہوگا کہ وہ اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ تہجد کی نماز الگ ہے، تراویح کی نماز الگ ہے۔ تہجد کی نماز نفل ہے، تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی، اور نہ ہی صحابہ کرام نے، جبکہ تراویح کی نماز خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ صحابہ کرام کو پڑھائی، اور صحابہ کرام کے دور میں بھی یہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی رہی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سنت موقدہ ہے یہ نماز، اور تہجد سے الگ ہے۔ دوسری بات کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ ادا نہیں کی، تو اس 8 رکعت سے مراد تہجد کی نماز ہے،
کیونکہ رمضان اور غیر رمضان، اگر اس سے مراد تراویح ہوتی تو پھر غیر رمضان کا ذکر اس میں نہ آتا، کیونکہ تراویح رمضان کے علاوہ ادا نہیں کی جاتی۔ تو وہ 8 رکعت سے مراد تہجد کی نماز ہے، اور کئی احادیث میں 20 رکعت تراویح کا ذکر ہے، تو گویا تراویح 20 ہی رکعت ہیں، اس سے کم نہیں ہے۔ 8 رکعت جو ہیں وہ تہجد کی نماز کا ذکر ہے۔ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے تراویح کے دوران قرآن پاک بھی سنیں، اگر کوئی حافظ ہے تو وہ سنائے، اگر حافظ نہیں ہے تو وہ سننے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور 20 رکعت پابندی کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔